بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عائشہ ام المؤمنین الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان للقبر لضغطہ لو نجا منہا احد لنجا منہا سعد بن معاذ۔ یہ مسند اسحاق کی روایت ہے، رقم ہے 1114۔ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً قبر میں ایک نوعیت کی تنگی ہوتی ہے جس سے اگر کوئی شخص بچا ہوتا تو سعد بن معاذ ضرور بچ جاتے۔ سعد بن معاذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں، جو حیثیت مہاجرین میں ابو بکر و عمر کی ہے وہی اوس و خزرج میں یا انصار میں سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ کی تھی۔ دونوں بڑے جلیل القدر بزرگ ہیں۔ سعد بن عبادہ کے ساتھ تو کچھ معاملات بعد میں ہو گئے جس میں ان کو مدینہ چھوڑنا پڑا۔ سعد بن معاذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حین حیات دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ یہ وہی جلیل القدر صحابی ہیں جنہوں نے بنو قریظہ کا فیصلہ سنایا تھا، ان کو حکم بنایا گیا تھا، اور ان کے فیصلے کے بارے میں خود حضور نے یہ تبصرہ کیا تھا کہ یہ فیصلہ تو تم نے نہیں سنایا، گویا آسمان سے سنایا گیا ہے۔ ان کے کارنامے بھی بڑے غیر معمولی ہیں، اور بعض ایسے موقعوں پر جو فی الواقع امتحان کے موقع تھے بڑی ثابت قدمی دکھائی انہوں نے۔ اس روایت سے بھی یہ اندازہ ہوگا کہ حضور ان کی شخصیت کو بڑی اہمیت دیتے تھے، صرف دنیا کے لحاظ سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کے لحاظ سے بھی یہ بہت غیر معمولی شخصیت کے حامل بزرگوں میں سے ہیں۔ صحابہ کرام میں ان کا بڑا مقام ہے۔ اب حضور نے یہاں یہ فرمایا کہ قبر میں ان کو بھی تنگی سے سابقہ پیش آیا، تو یہ کیا تنگی ہے؟ اس کو بعض لوگوں نے بالکل غلط سمجھ لیا کہ یہ کوئی عذاب قبر کی نوعیت ہے۔ اس طرح کی کوئی چیز ہرگز نہیں ہے۔ یعنی ہم جب اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو کوئی بھی ہو، عارف ہو عامی ہو، موت ایک تکلیف دہ واقعہ ہے، اور موت کا عمل بھی کچھ تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ اس کی میں نے آگے مثال دی ہے کہ جس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس میں یہ فرق نہیں کیا جاتا کہ پیدا ہونے والا پیغمبر ہے، عامی ہے، یا کوئی کل کا بڑا گناہگار آدمی ہے۔ ماں کو تو ان مراحل سے گزرنا ہی ہوتا ہے اور درد ذہ کی تکلیف بھی اٹھانی ہوتی ہے۔ یعنی یہ اللہ کا قانون ہے جس کے اندر سے گزرنا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح کا معاملہ جب ہم دنیا سے رخصت ہوتے ہیں اس وقت بھی پیش آتا ہے، اور جو موت سے پہلے کی تکلیفیں ہیں اس میں بھی کوئی استثناء نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کو دیکھ کر سیدہ عائشہ نے یہ فرمایا تھا کہ اس سے میں نے اپنی اس بات پر نظر ثانی کر لی ہے کہ مرنے سے پہلے کوئی تکلیف کسی کے گناہ کی وجہ سے ہوتی ہے، اللہ کے پیغمبر کو بھی ہوئی۔ تو یہ ایسے ہی ہے جس طرح کے دنیا میں اللہ کے قاعدے چل رہے ہیں۔ بچے نے پیدا ہونا ہے تو ایک خاص صورتحال سے دوچار ہو کے ہی ہونا ہے۔ اسی طرح کا معاملہ رخصتی کا ہے۔ جب رخصت ہوتی ہے تو انسان اس دنیا سے ایک دوسری دنیا میں جا کے سلایا جاتا ہے، جس طرح کہ ہم پڑھ چکے، اور وہ سوتے وقت یہ ایسے ہی ہے کہ جس طریقے سے اب ہمیں کسی موقع پر جراحی کے لیے لٹایا جاتا ہے تو لمحے بھر کے لیے جب ابھی بے ہوش نہیں کیا ہوتا تو ایک تصویر تو آتی ہے نا کہ اب پتہ نہیں کیا چیر پھاڑ ہوگا۔ تو یہ جو اس وقت کی کیفیت ہے وہ ایک لمحے کے بعد جب بے ہوش کیا جاتا تو ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی اس کے بعد کچھ پتہ نہیں ہوتا، گھنٹوں کے بعد جب اٹھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ سب کچھ ہو چکا، اور جو ہو چکا ہوتا ہے وہ بعض اوقات ناقابل بیان ہوتا ہے، یعنی اصل میں تو چیر پھاڑی کی گئی ہوتی ہے۔ تو دنیا میں یہ جو ہم پر احوال گزرتے ہیں ان سے یہ سمجھ لیجئے کہ موت سے پہلے بھی تکلیف آتی ہے، اور ہم نے بھی بہت سے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ کئی برس بڑی تکلیف
ہوئی، اور نیک سے نیک لوگ بھی اس سے گزرتے ہیں، اللہ تعالیٰ لے بھی جاتا ہے، کچھ نہ کچھ پیش آتا ہے۔ لیکن جس وقت موت آتی ہے اور انسان کے نفس کو اس کے جسم سے الگ کیا جاتا ہے تو یہ بھی ایک حد تک تکلیف دہ عمل ہے جو ہوتا ہے، اور جب اس کو اس تاریکی میں جا کے سلایا جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ میں کہاں آ گیا ہوں، تو یہ بھی ایک طرح کی تنگی کی کیفیت ہے، لیکن لمحوں میں ختم ہو گئی اور پھر آپ سو گئے۔ یہ ہے وہ تنگی جس کا ذکر یہاں زغطہ ہے ہوا ہے، اس کا کوئی عذاب ثواب سے تعلق نہیں ہے، اور یہ بات آگے خود روایتوں سے واضح ہو جائے گی۔ بالکل سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگوں کا کہاں سے یہ خیال چلا گیا کہ سعد بن معاذ کو بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ عذاب دے دیا تھا، یہ ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً قبر میں ایک نوعیت کی تنگی ہوتی ہے جس سے اگر کوئی شخص بچا ہوتا تو سعد بن معاذ ضرور بچ جاتے۔ یعنی جملے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہر ایک کو پیش آنی ہے، یہاں تک کہ سعد بن معاذ جیسا جلیل القدر بھی اس سے نہیں بچ سکا۔ تو بتانا یہ مقصود ہے، جیسے یہ کہا جائے، جیسے سیدہ عائشہ نے کہا کہ موت سے پہلے کی تکلیفیں ہوتی ہیں وہ آ جاتی ہیں، اور اس سے کوئی ضروری نہیں کہ یہ خیال کیا جائے کہ جو چلتے چلتے رخصت ہو گیا بہت نیک تھا، پیغمبروں کو بھی آ جاتی ہیں۔ یہ بات ہے جو اس اسلوب میں بیان فرمائی۔ اس پر میں نے حاشیہ لکھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، یعنی یہ عذاب کی اطلاع نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ سیدنا سعد کے لیے بڑی تحسین کا جملہ ہے کہ جب ان جیسی غیر معمولی شخصیت بھی نہیں بچ سکی تو تابدیگرہ چیزت، یہ مطلب ہے اس جملے کا۔ مطلب یہ ہے کہ موت کے دروازے سے گزر کر قبر میں داخل ہونا، یہ جو عمل ہے، اس دنیا سے جانا ہے، اس گھر میں جا کے سونا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ موت کے دروازے سے گزر کر قبر میں داخل ہونا بجائے خود ایک سخت مرحلہ ہے جو ہر نیک و بد کو لازماً پیش آتا ہے۔ چنانچہ موت سے پہلے بیماری یا تکلیف جس طرح کسی کے اچھا یا برا ہونے کا پیمانہ نہیں ہوتی، اسی طرح قبر کی تنگی بھی اس کا پیمانہ نہیں ہوتی۔ اس کی مثال ولادت سے پہلے درد ذے کی ہے، جس سے سیدہ مریم جیسی خاتون کو بھی دوچار ہونا پڑا۔ یعنی جس طرح یہاں یہ جملہ ہے کہ اگر اس سے کوئی بچ سکتا تو سیدنا معاذ بچ جاتے، ایسی بات یہ ہے کہ اگر اس سے کوئی خاتون بچ سکتی تو سیدہ مریم کو تو اللہ تعالیٰ بچا لیتے، اس لیے کہ ان کی پیدائش کا تو معاملہ ہی بالکل ان کے بیٹے کی پیدائش کا الگ تھا۔ چنانچہ یہ کوئی عذاب نہیں بلکہ موت کے بعد اس مرحلے کے لیے عام قانون اور محض اس کیفیت کا بیان ہے جو داخل ہوتے وقت محسوس ہوتی ہے۔ ایمان والوں کے لیے اس کے بعد راحت ہی راحت ہے، یعنی اس مرحلے سے وہ گزرتے ہیں، اس کے بعد ان کے لیے بشارت، راحت، جس کا ذکر پیچھے متعدد روایتوں میں ہو چکا ہے، وہ ہم تفصیلات پڑھ چکے ہیں کہ کیسے ان کو سلا دیا جاتا ہے۔ یہ بات البتہ ملحوظ رہے کہ قبر کے لفظ سے یہاں بھی وہی غیر مرئی قبر مراد ہے، انویزیبل، جس میں لوگ قیامت کے دن تک سوتے رہیں گے، یعنی وہ برزخی قبر جس میں اصل شخصیتوں کو سلا دیا جاتا ہے۔ تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ بعض موقعوں کے اوپر چیز کو اگر صحیح زاویے سے نہ دیکھا جائے تو اس سے ایسے غلط تصورات بن جاتے ہیں کہ عذاب قبر ایسی ناگزیر چیز ہے کہ یہ تو سعد بن معاذ جیسے لوگوں کو بھی پیش آ ہی جانا ہے۔ ظاہر ہے اس سے آدمی قیاس کر سکتا ہے کہ پھر ابو بکر و عمر کو بھی کچھ نہ کچھ پیش آئے گا، تو یہاں کوئی عذاب قبر زیر بحث ہی نہیں ہے، نہ اس کا کوئی مرحلہ یہاں درپیش ہے۔ یہ بالکل دوسری بات ہے جو رسول اللہ نے فرمائی، اور اللہ کے پیغمبر ہی یہ بتا سکتا تھا۔ آگے آپ دیکھیں گے ایک روایت آئے گی وہ بالکل واضح کر دے گی اس بات کو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔